السلام علیکم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اس زمین پر جہاں آج ہم چل رہے ہیں ڈائناسورس چلا کرتے تھے۔ جس فضا میں ہم سانس لیتے ہیں ڈائناسورس بھی اسی فضا میں سانس لیا کرتے تھے۔ پھر ایسا آخر کیا ہوا کہ ڈائناسورس اس دنیا سے ناپید ہو گئے؟ جانتے ہیں اس حقیقت کو، تو بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک۔ تو دوستو، 14 کروڑ سال پہلے تک اس دنیا پر راج کرنے والے ڈائناسورس ایسی کیا وجہ بنی کہ چند ہی دنوں میں ختم ہو گئے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈائناسورس کے اس آخری دن کو قریب سے دیکھیں گے۔ آج سے تقریباً 6 کروڑ 50 سال پہلے زمینی آب و ہوا نارمل تھی، ہر طرف سورج کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جنگل میں درختوں سے لہلہاتی ہوئی ٹھنڈی ہوا جس میں ڈائناسورس کے چنگانے اور چلانے کی آوازیں گونج رہی ہوتی تھی۔ ایسا ماحول تھا جہاں ڈائناسورس کی فیملی پوری دنیا میں بڑے آرام سے زندگی گزار رہی تھی۔ اب اس دن سے پہلے ہی تقریباً 10 کروڑ سال پہلے ان کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ 10 کروڑ سال پہلے ایک چھوٹا سا ایسٹرائڈ جو ڈیپ اسپیس سے آ رہا تھا، وہ زمین سے تقریباً 20 کروڑ میل دور مارس اور جوپیٹر کے درمیان موجود ایسٹرائڈ بیلٹ میں گھومتے ایک بڑے ایسٹروناٹ سے جا ٹکرایا۔ اس تیز رفتار ٹکر سے اس بڑے ایسٹروناٹ کی سمت زمین کی جانب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ایسٹروناٹ زمین کی جانب 22,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ ایسٹرائڈ زمین سے 3,84,000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا تو شاید ڈائناسورس نہ مرتے، مگر صرف چند سیکنڈ کے دوری کے فاصلے سے یہ ایسٹرائڈ چاند کو مس کرتا ہوا زمین کی جانب بڑھنے لگا۔ لیکن ڈائناسورس کی قسمت میں کچھ اور ہی تھا۔ تبھی یہ ایسٹرائڈ چاند کو چھوڑتا ہوا زمین کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا، جس کی جسامت تقریباً 38 کلومیٹر 2 ٹریلین ٹن کی جسامت والا یہ پتھر ہر سیکنڈ زمین کی جانب بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب یہ ایسٹرائڈ زمین کی گریویٹیشنل فورس کے زد میں آیا تو اس کی رفتار تقریباً 70,000 کلومیٹر پر آور ہو گئی۔ یوں یہ ایسٹرائڈ زمین کی ایٹماسفیئر میں داخل ہوتے ہی فرکشن کی وجہ سے ایک خوفناک آگ کے گولے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ ایسٹرائڈ اتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ اس نے تقریباً 4 منٹ میں بحر اوقیانوس کو پار کر لیا، اور کچھ ہی وقت میں یہ ایسٹرائڈ میکسیکو کی ایک کھاڑی کے پاس زمین سے ٹکراتا ہے، جس سے تقریباً 35,000 ڈگری سیلسیس والا ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ اس تباہی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تقریباً 10 ہائیڈروجن بم کے برابر تھا۔ دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ اس ایسٹروناٹ کے زمین سے ٹکراتے ہی لاکھوں ٹن دھات اسپیس کی جانب منتقل ہو گئی۔ ٹکراؤ والی جگہ پر 180 کلومیٹر چوڑا 20 کلومیٹر گہرا گڑھا بن گیا۔ دھماکے کی وجہ سے اس گڈھے کا سارا میٹل اور پتھر مٹی کے بڑے بڑے بادلوں میں تبدیل ہو گیا۔ اب 16 منٹ اور 40 سیکنڈ کے بعد زمین میں ہر طرف 11.1 ریکٹر کا زلزلہ اپنی مزید تباہی مچانے لگا، جس کی وجہ سے سمندر میں ایک کے بعد ایک اونچی لہریں بننا شروع ہو گئیں، جو کہ بعد میں سونامی کی شکل اختیار کر گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زلزلوں کی لہروں نے سبھی آتش فشاں کو بھی بھڑکا دیا، جس کی وجہ سے ہر طرف ڈائناسورس اس تباہی کی زد میں آنا شروع ہو گئے۔ یوں زمین پر ایک بڑی تباہی کا آغاز ہو چکا تھا، اور ریڈیشنز کی مقدار اس حد تک بڑھ گئی کہ اس کے 800 کی رینج میں آنے والا جانور راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اس زوردار دھماکے کے بعد زمینی ڈائناسور تو تباہ ہو گئے، مگر جو اڑنے والے ڈائناسور تھے وہ بھی اس کی زد میں آنا شروع ہو گئے۔ وہ اس طرح کہ جو دھات
دھماکے کی وجہ سے اسپیس کی طرف منتقل ہو گئی تھی، زمینی گریویٹیشن کی وجہ سے 40 منٹ بعد واپس آنا شروع ہو گئی، اور یہ بھی آگ کے گولوں کی طرح ان ڈائناسورس پر برسنا شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی مٹی کا ایک بہت بڑا طوفان جو زمین کو اپنی پوری لپیٹ میں لینے کے لیے 6000 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے زمین کو اپنی زد میں لینا شروع کر چکا تھا۔ یہ مٹی کا طوفان ڈائناسورس کے لیے موت بن کر آ رہا تھا، جو کہ فضا میں کئی کلومیٹر کی ہائٹ کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ ایٹماسفیئر میں ہوا کا ٹیمپریچر 100 سیلسیس سے زیادہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے زمین پر موجود تمام درخت جل کر راکھ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یوں دھماکے کے 90 منٹ بعد زمین کا درجہ حرارت 200 ڈگری سیلسیس تک پہنچ چکا تھا، جس کی وجہ سے جو جانور اس تباہی سے دور تھے وہ بھی بچ نہ پائے اور وہ بھی موت کا شکار ہو گئے۔ یوں اس دھماکے کی وجہ سے زمین پر 90% سے زائد جانور ختم ہو چکے تھے، اور جو باقی بچے ان میں سے بھی وہ جانور تقریباً جن کا وزن 30 کلو گرام سے زیادہ تھا زیادہ دیر نہیں بچ سکے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ دھماکے کی وجہ سے تمام پودے اور شجر راکھ کا ڈھیر بن گئے تھے، تو خوراک کی کمی کی وجہ سے وہ جانور زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے۔ چند 1% جانور صرف اس تباہی سے بچ سکے۔ اس کے بعد یوں ہی رفتہ رفتہ دنیا میں زندگی کا آغاز ایک نئے سرے سے شروع ہوا، اور زمین کا ٹیمپریچر نارمل کی طرف واپس آیا۔ یوں اس کے بعد اس دنیا میں زندگی کا دوبارہ آغاز ہوا۔ اس حوالے سے کئی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ کے اس قیمتی ٹائم کا شکریہ۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔